اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا صدق الله العظيم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گفتگو ہماری چل رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے اور اللہ کے لیے گواہی دینے کا حکم دیا۔ انصاف کون کرے گا؟ ہر ایک کو حکم ہے انصاف کا۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا مشکل کام انصاف کرنا ہے، کیونکہ انصاف میں کسی کا دل خوش ہوتا ہے تو کسی کا ناراض ہوتا ہے۔ ہاں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت میں قاضی کو حکم دیا ہے، خاص طور پر قاضی، کہ جس کے پاس دو مد مقابل آتے ہیں، دو اپوزٹ پارٹی اس کے پاس پہنچتی ہے، تو یا تو یہ کسی ایک سے اعراض کرتا ہے یا کسی ایک کی طرف سے دفاع کرتا ہے، یا یہ کہ دونوں میں برابری کرتا ہے۔ دیکھو، اسلامی حکومت جہاں ہوگی وہاں جو قاضی ہوگا اس قاضی کو یہ حکم ہے کہ بادشاہ آوے اور اس کے مقابلے میں کوئی ادنا قسم کا آدمی آوے، دونوں کو سیم نظر سے دیکھنا ہے، دونوں کو سیم جگہ بٹھانا ہے۔ یہ نہیں کہ بادشاہ کے لیے الگ کرسی اور اس کے لیے رکھا جائے تخت تاج لا کے کہا بھائی یہاں بیٹھے آپ، اور پبلک کے آدمی کو کہے تم نیچے بیٹھو، کہا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ بادشاہ کے سامنے مسکرا کر دیکھے اور آرڈینری آدمی کو ذرا ایسے منہ یہ کر دے، نہیں، یہ بھی انصاف کے خلاف۔ دونوں کو اس طرح سے قاضی کا جو مسئلہ ہے، کیونکہ انصاف ہر چیز میں ضروری، دیکھنے میں، اشارہ کرنے میں، مجلس میں بٹھانے میں، ہر چیز میں انصاف کرنا پڑے گا۔ تفسیر روح البیان میں لکھا کہ انصاف کا جو حکم ہے وہ قاضی کو بھی ہے، گواہ کو بھی ہے اور عام لوگوں کو بھی ہے، اس لیے کہ قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا سے اللہ نے حکم دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ گواہی دے، جیسی بھی ہو، جس کے بھی خلاف ہو گواہی دے، اور جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ حق کا انکار نہ کرے، جس کا حق ہے حق، بس، اب تمہیں اچھا لگے یا برا لگے۔ آج ہم لوگ کہاں مار کھاتے ہیں کہ اس کو برا لگ جائے گا، میں کیوں بولوں بھائی۔ بعض جگہ ایسی ہے جہاں گواہی چھپائی جائے، بعض جگہ ایسی ہے۔ دیکھو، لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں سزائیں بہت سخت ہیں، کہ اگر کوئی چوری کرے تو کہا ہاتھ کاٹ ڈالو، زنا کرے تو کہا کہ اگر غیر شادی شدہ ہے اس کو 100 کوڑے لگاؤ، اور شادی شدہ ہے اس کو سنسار کر کے ختم کر دو۔ لیکن شریعت نے یہ بھی کہا
کہ تمہیں یہ نہیں حکم ہے کہ تم جا کے دیکھو کہ کون کیا کر رہا ہے، یہ حکم نہیں ہے۔ اصلاح کرنے والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ تم اگر تمہاری نظر پڑ جائے نا آنکھیں بند کر دو۔ ہاں، سزا جب تک ہو سکتی ہو اس کو لیٹ گو کرو۔ اس لیے گواہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آ کے گواہی دینے لگا کہ فلاں آدمی ایسا کرتا، میں گواہی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ کپڑا رکھ دیتا، کیونکہ اب یہ جو سزا نافذ ہوگی اس آدمی کو یا تو قتل کیا جائے گا یا کوڑے لگائے جائیں گے۔ گناہ تو بہت بڑا ہے زنا، پورے معاشرے کے اندر بربادی پھیل جاتی ہے، برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، جس گھر کے اندر ہو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی شریعت نے کہا کہ دیکھو حدود اور قصاص کو جب تک ہو سکے دفاع کرو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق ہے تو فوراً ادا کرو، اور اس کو بادشاہ کے پاس مت لے جاؤ مجبور کر کے، یا یہ کہ اپنا حق جتانے کے لیے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی چرب لسان ہوتا ہے، بڑا لسان، اچھی میٹھی میٹھی بات کرتا ہے تو سامنے والے کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی کیا فرماتے ہیں کہ میرے پاس ایک آدمی آتا ہے فیصلہ کرانے کے لیے، تو میں کسی آدمی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، میں نے تو سنا جیسا ویسا فیصلہ کر دیا، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس طرح کی الٹی بات ہو گئی اور کسی نے میرے پاس ایسا فیصلہ کروا دیا تو وہ جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے، جہنم کا ٹکڑا لے رہا ہے۔ تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ دنیا میں انصاف ہو، بے انصافی نہ ہو، حقدار کو حق ملے، چاہے حقدار غریب ہی کیوں نہ ہو یا حقدار مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ نہیں ہے کہ تم غریب دیکھ کر کہا اس کا فیور کر لو، امیر ہے تو کہا کہ نہیں اس کو تو کیا ضرورت ہے، نہیں، حق کیا ہے بس، انصاف اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی انصاف کا تذکرہ کیا وہاں کا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان کاموں سے جس کو تم کرتے، واللہ خبیر بما تعملون۔ اس طرح کے الفاظ کیوں لائے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت اور سلطنت، اس کے سامنے حاضری اور حساب و کتاب، جزا و سزا کا تصور، یہی وہ چیز تھی جس نے، دیکھو لوگ کہتے ہیں کہ پہلے علم نہیں تھا، ایسا کہتے ہیں، آج سے 100 سال پہلے دعوت کا کام نہیں تھا، بالکل نہیں تھا، اس طرح کے جو آج کی جو ترتیب ہے وہ نہیں تھی، اس لیے لوگوں کے پاس اتنا علم بھی نہیں تھا۔ لیکن ایک بات تھی، ان کو ڈر رہتا کہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ایسا، اس لیے لوگ کچھ نہ کچھ بچے رہتے تھے۔ آج خوف خدا نہیں ہے، چاہے طبقہ علماء ہو، چاہے واعظین ہو، اور چاہے مبلغین ہو، چاہے عوام ہو، خواص ہو، خوف خدا نہیں رہا ہے۔ اس لیے ادھر ادھر ڈنڈی مار دیتے ہیں، کبھی فیور ہو جاتا ہے۔ تو جب پہلے آج سے 100 سال پہلے لوگوں کے اندر اللہ کا خوف تھا، اس لیے امن و امان، سکون تھا، چین تھا، اور آج یہ چیز نہیں رہی، خوف خدا نہیں رہا۔ اس لیے کیا ہوا، مخلوق کا ڈر ہو گیا۔ جب خدا کا ڈر ہوگا تو لوگ تم سے ڈریں گے، اور اگر تم مخلوق سے ڈرو گے اور خدا سے نہیں ڈرو گے تو پھر کیا ہوگا، سب سے ڈرنا پڑے گا۔ اگر اللہ سے نہیں ڈریں گے تو سب سے ڈرنا پڑے گا، اور ایک اللہ سے ڈریں گے۔ وہ بات یاد آئی کہ ایک آدمی اپنے شیخ کو ملنے کے لیے گیا تو کہا کہ شیخ تو گھر میں نہیں ہے، تم کیا شیخ کرتے ہو، اس کو تو میں جانتی ہوں۔ تو بڑا غصہ آیا کہ میرے شیخ کو اس طرح کی بات کر رہی ہے اس کی بیوی۔ اب یہ جنگل میں گیا دیکھنے کے لیے شیخ کو، تو کیا ہے، شیر ببل لائن کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چابک سانپ ہے، ہاتھ میں سانپ ہے، اس کا چابک بنایا ہے اور شیر کے اوپر سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو شیخ نے دیکھ کر سمجھ گئے کہ یہ کہیں کچھ گڑبڑ کر کے آیا ہے، تو پوچھا کیا ہوا؟
تو کہا کہ گھر گیا تو آپ کی بیوی نے کہا وہ کون سا شیخ ہے، میں اس کو جانتی ہوں. تو کہا کہ اسی کی سن سن کے تو اللہ نے یہ مقام دیا ہے. اللہ کا ڈر ہوگا تو ساری مخلوق ڈرے گی، اور ایک اللہ کا ڈر نہیں ہوگا تو سب سے ڈرنا پڑے گا. یہ بات یقینی ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم بھی دیا اور یہ بھی بتلا دیا کہ دو وجہ سے آدمی عدل و انصاف نہیں کرتا: رشتہ داروں کی محبت کی وجہ سے یا دشمنوں کی دشمنی کی وجہ سے. یا تو دوستوں کا فیور کر کے بے انصافی کر ڈالتا ہے یا دشمنوں کو نقصان پہنچانے کی نیت سے بے انصافی کر دیتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دعوت دی. یہ آیت تو آپ نے بار بار سنی ہے: یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. اے ایمان والو، تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، تھوڑی تھوڑی نازل کی، اور اس کتاب پر اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اللہ نے نازل کی. یہ ایمان والو ایمان لے آؤ. علماء فرماتے ہیں کہ یہ تحصیل حاصل کے لیے نہیں ہے بلکہ تکمیل کامل کے لیے. اب اتنا سا جملہ کہہ دیا. یہ تحصیل حاصل کے لیے نہیں ہے بلکہ تکمیل کامل کے لیے. بھائی ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا گیا کہ تم ایمان والے ایمان لے. بھائی ایمان تو لا چکے، تو جو لا چکے اس کو پھر لانے کا کیا مطلب؟ جو حاصل ہے اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب؟ تو کہا کہ حاصل کو حاصل کرنے کو نہیں کہہ رہے، کامل کو مکمل کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان تمہارے پاس ہے کامل، اس کو مکمل کرو. مفسرین نے اس کے اوپر بڑی بحث کی کہ اللہ تعالیٰ نے خطاب کن سے کیا ہے. آیا مسلمانوں سے خطاب کیا ہے یا غیر مسلموں سے؟ آپ کہیں گے ایمان والے. ہاں دیکھو، ایک تو پرفیکٹ ایمان والے، جیسے اللہ کے فضل سے ہم سب مسلمان یہاں بیٹھے ہوئے، ہم کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا کہ جو ایمان تم لائے اس پہ جمے رہو، تم اس کے اوپر جمے رہو اچھی طرح سے. اور ایک صورت یہ ہے کہ غیروں کو کہا گیا کہ جو آدھا ایمان لائے ہوئے ہیں وہ اپنا ایمان کمپلیٹ کر دیں. جو آدھا ایمان لائے ہوئے ہیں وہ کمپلیٹ ایمان کر دیں. اب منافق لوگ جو تھے، ہپوکریسی والے، وہ یہاں تو کفر رکھتے تھے اور یہاں ایمان دکھاتے تھے. تو کہا کہ ایسا ایمان نہیں، کمپلیٹ ایمان چاہیے، یہ دکھاوے والا نہیں. یہودی لوگ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، تورات پر ایمان رکھتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کر دیا، کہا نہیں، سب پر ایمان، سارے نبی. اسی لیے تو اسلام کی دیکھو آپ لوگ غیر قوم کے سامنے یہ خوبی بتلاؤ کہ جوئش نے عیسیٰ علیہ السلام کو ٹھکرا دیا، کرسچنوں نے ہمارے نبی کو ٹھکرا دیا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم کسی کو ڈیوائڈ نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں کی تکریم کرتے ہیں. بلکہ اگر کوئی مسلمان کسی ایک نبی کو بھی نہیں مانے گا وہ مسلمان نہیں. لا نفرق بین احد من رسول، اللہ کے رسولوں میں سے ہم کسی کے اندر تفریق نہیں کرتے، ہم سب رسولوں کو مانتے ہیں، سب نبیوں کو مانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر جو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے، اگر مسلمانوں سے خطاب ہے تو اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ تم اپنے ایمان پہ جمے رہو، دوام رکھو، ہمیشہ اپنے ایمان پہ قائم رہو. مطلب یہ ہے کہ جو لوگ پہلے ایمان لا چکے ہیں، ابھی بھی ایمان والے ہیں، آئندہ بھی ایمان والے رہنا، یہ ہمیں کہا جا رہا ہے. یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم دیکھا دیکھی مسلمان ہیں، میرے باپ دادا مسلمان تھے، میں مسلمان ہوں، جس کو تقلیدی ایمان کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے یہاں قبول ہے، یہ بھی قبول ہے، لیکن تھوڑا تفصیل کے ساتھ بھی سنو، تفصیل والا بھی ایمان لے آؤ. اور تفصیلی ایمان کیا ہے؟ اللہ پر، آخرت کے دن پر، یہ جو آگے چل کے باتیں آئی اس کے اوپر. ایک تو ہے میں مسلمان ہوں، بس بات ختم ہو گئی، میں اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. لیکن یہ اجمالی ایمان ہے،
یہ کہ تفصیلی اللہ، کتابیں، رسول، آخرت، فرشتے، تقدیر، یہ تفصیلی ایمان. تو ہم ہی کو کہا گیا کہ تم اجمالی ایمان رکھتے ہو، تفصیلی ایمان پیدا کرو. یا یہ کہ تم لوگ صرف بغیر دلائل کے ایمان لائے ہو. اب ذرا دلائل کے ساتھ ایمان لاؤ. بھئی ہمیں اگر تھوڑی دیر کے لیے کہا جائے کہ چلو اللہ ایک ہے، اس کی کوئی دلیل بتلاؤ، آپ کیا دلیل بتائیں گے؟ بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اوپر. بعض بزرگوں نے کہا کہ ہم نے تو اللہ کو پہچانا ایک ایسی دیوار ہے کہ اچانک سے پھٹتی ہے اور اندر سے بچہ نکلتا ہے. انڈا چاروں طرف سے بند ہے انڈا، اور اچانک پھٹتا ہے اور اس میں سے بچہ نکلتا ہے. تو بعضوں نے کہا کہ ہم نے شہتوت کے درخت پہ ایک کیڑے کو دیکھا، وہ کیڑا کھاتا ہے، اس سے اگر بکری کھاتی ہے تو اس سے مینگنی بنتی ہے، اور کوئی جانور کھاتا ہے تو اور کچھ بنتا ہے، لیکن ریشم کا کیڑا اس کو کھاتا ہے تو اس سے ریشم بہترین کپڑا تیار ہوتا ہے. دیکھیے یہ اللہ کی قدرت ہے. اس سے ہم نے اللہ کو پہچانا. بعضوں نے کہا کہ ایک سانپ جاتا ہے، ایک جانور جاتا ہے، اس کو دیکھ، اس کا نشان دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ یہاں سے گیا ہے جانور. یہ ساری چیزیں نشانیاں دلالت کرتی ہے کسی چیز کے وجود پر. تو یہ سورج اپنے ٹائم پہ نکل رہا ہے، اپنے ٹائم پہ ڈوب رہا ہے، تو یہ کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا اس کا. یہ سارے دلائل. خاص دلائل سے بھی اللہ کو سمجھو، اللہ کے جو ایمان کی باتیں اس کو تفصیل سے دلائل کے ساتھ سمجھو. اور دوسری بات یہ ہے کہ تم اللہ کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، رسولوں پر، ان پر ایمان رکھتے ہو. اب آگے چل کے ان کی عظمت کو بھی پہچانو. اسی طرح سے فرشتوں کے حالات کو بھی سمجھو، کتابوں کے اسرار کو سمجھو، رسولوں کی صفتوں کو سمجھو. اور دوسری ایک بات کہ اگر اس سے مراد غیر مسلم ہے، ہاں، یہودیوں کی ایک جماعت کے بارے میں امام رازی نے لکھا ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کے اوپر اور آپ کی کتاب کے اوپر اور موسیٰ علیہ السلام اور تورات پر اور عزیر علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، باقی سب چیزوں کا ہم انکار کرتے ہیں، سارے رسولوں کا، باقی کتابوں کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ اللہ پر، ساری کتابوں پر، سارے رسولوں پر ایمان لانا پڑے گا. ہاں بھائی، ایک رسول کو نہیں مانا، اس کا کیا مطلب؟ ایک رسول کو نہ ماننا سارے رسولوں کو نہ ماننا ہے، کیونکہ ہر نبی اور ہر رسول کو اللہ نے بھیجا ہے، اور جس کو بھیجا ہے اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں بھیجا ہے. تو ظاہری بات ہے، بھیجنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے بھیجا ہے، اب اس کا انکار کر رہے ہو تو ساروں کا انکار ہو جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ بھئی سارے رسولوں پر ایمان رکھنا ہے. خیر، اگر اس آیت کریمہ میں خطاب ایمان والوں کے بجائے دوسرے لوگوں کو ہے تو پھر یہود کے ساتھ خطاب ہے یا نصارہ. ان کو کہا گیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر اور تورات پر ایمان رکھتے ہو، تو عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر بھی ایمان لے آؤ. نصارہ کو کہا کہ تم موسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر ایمان رکھ، عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل پر رکھتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پہ بھی ایمان لے آؤ. منافقوں سے کہا کہ تم زبانی ایمان رکھتے ہو، دل سے بھی ایمان لے آؤ. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتلائی. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، یہ ایمان والو تم اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر اس نے نازل کی. والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لے آؤ جو اس سے پہلے نازل کی. دیکھو، قرآن مجید کے لیے اللہ نے نزل کا لفظ کہا، نزل، اور ساری کتابوں کے لیے انزل کا لفظ کیا. ایسا کیوں؟ سمجھنے کی بات ہے. دیکھو، قرآن مجید ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ وہ تھوڑی 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 کر کے نازل ہوئی، اور وہ بھی کس کی ضرورت؟ ہماری ضرورت. یاد رکھنا،
بہت سی دفعہ بیان میں بعض لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ضرورت کے مطابق نازل کی کتاب کو، قرآن کو. کس کی ضرورت؟ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. میری اور آپ کی ضرورت، امت کی ضرورت تھی، اس لیے اللہ نے تھوڑا تھوڑا قرآن اتارا. کتنے سال میں اتارا؟ 23 سال یا 20 سال. بخاری شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میکائیل بھی رہے ہیں، جبریل کی جگہ پہ علیہ السلام کی جگہ. اس سے کمپلیٹ 20 سال، یا یہ کہ پورا 23 سال کا زمانہ سمجھ لو. 23 سال میں تھوڑا تھوڑا تھوڑا، کبھی ایک آیت، کبھی 2 آیت، کبھی ایک سورت، کبھی زیادہ، اس طرح سے نازل ہوا. اس لیے اس کو نزل سے تعبیر کیا، تھوڑا تھوڑا بندوں کی ضرورت کے مطابق. اور آسمانی دوسری کتابیں پوری کی پوری آ گئی. موسیٰ علیہ السلام کو تورات دے دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی گئی. اچھا، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے لیے بھی انزلہ کا لفظ آیا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کے موقع پر 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر اللہ نے پورا قرآن اتار دیا تھا، اور پھر پہلے آسمان سے بندوں کی ضرورت کے مطابق تھوڑا تھوڑا اتارتے گئے. تو تنزیل کے معنی ہے تھوڑا تھوڑا اتارنا، انزال کے معنی ایک ساتھ اتارنا. خیر، تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور قرآن پر، اور اگلی کتابوں پر. 4 باتوں پر ایمان لانے کا حکم دیا ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا. اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اللہ کے رسولوں کا انکار کرے، اور آخری دن کا، قیامت کے دن کا انکار کرے، تو وہ مقصد سے دور جا پڑا ہے، دور کی گمراہی میں جا گرا ہے. ہاں، اللہ پر ایمان رکھنا ہے، لہذا اللہ کا انکار نہیں. اسی طرح فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، فرشتوں کا انکار نہیں. کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، کسی بھی کتاب کا انکار نہیں. تو جہاں کفر کی بات آئی وہاں 5 باتیں بیان کی. کفر کے لیے 5 باتیں اور ایمان کے لیے 4 باتیں. اللہ، رسول اور قرآن مجید اور اگلی کتابیں. تو 3 ہی کہہ دیجئے، کتابیں ہو گئی سب، اللہ، رسول اور کتابیں. لیکن جہاں کفر کی بات آئی اس کو اور زیادہ وائڈ کر دیا، اس میں فرشتوں کو بھی شامل کر دیا اور آخرت کے دن کو بھی. ایسا کیوں؟ ایمان لانے کے لیے چند چیزیں بتلائی اور کفر کے لیے لمبی چوڑی فہرست گنا دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان تو قبول کرتا ہے لیکن فرشتوں کو نہیں مانتا. میں نہیں مانتا کہ فرشتے بھی کوئی چیز ہوتی ہے، میں نہیں مانتا کہ قیامت بھی آنے والی ہے. یعنی ایسے بولنے والے ہیں کہ قیامت کس نے دیکھی، کب آئے گی؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. امام رازی نے لکھا ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کے معاملے کے اندر 4 چیزیں بتلائی اور کفر کے سلسلے میں 5 چیزوں کو بتلایا. اس کی وجہ یہی ہے کہ جب اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور کتابوں پر ایمان آدمی لے آئے گا تو فرشتوں پر بھی لے آئے گا اور قیامت کے دن پر بھی لے آئے گا، کیونکہ نبی نے بتایا ہے، رسول نے بتایا، اسی طرح کتاب میں لکھا ہے، مان لے گا. لیکن کفر کی باری جب آتی ہے تو آدمی کبھی کبھی فرشتوں کا انکار کر دیتا ہے. ہاں، اللہ پر ایمان رکھے گا، رسولوں پر، کتابوں پر. بھائی فرشتے ہم نے دیکھے نہیں ہیں. جب نہیں دیکھا تو کیا ضروری تھوڑی ہے کہ نہیں دیکھا ہے تو ہے بھی نہیں. ڈاکٹر ہمیں کہتا ہے کہ تمہارا بخار اتنی ڈگری کا ہے، تو کہاں دکھا؟ تب بھی مانتے کہاں بالکل ہے. بہت ساری باتیں. ہوا نہیں دکھ رہی ہے کہ چل رہی ہے، لیکن درختوں کو ہلتا دیکھ کر ہم کہتے ہیں کہ ہاں ہوا چل رہی ہے، حالانکہ ہوا دکھتی نہیں، پھر بھی ہم اس کو مانتے ہیں. تو کسی کا نہ دکھنا یہ کوئی دلیل نہیں کہ وہ نہیں ہے، فرشتوں کا ہے وجود. اور قیامت کا دن بھی اللہ نے رکھا ہے،
جو دنیا میں ہم نے کیا ہے اچھا برا اس کا ہمیں جواب دینا پڑے گا. ہاں دوسری قوم میں بعض ریبٹ کو مانتی ہے، پہلا جنم دوسرا جنم تیسرا جنم بس ہوتا ہی رہے گا ہے. اسلام اس کو نہیں مانتا. اسلام میں ریبٹ نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اس کو اردو میں آوا گون کہتے ہیں. ہمارے کسی میں اس کو سن کے لوگ ہنستے ہیں. آوا گون کا لفظ، یہ آوا گون ریبٹ کو کہتے ہیں اردو زبان. تو اسلام میں یہ نہیں ہے ایک دفعہ آ گئے اور گئے اور پھر اللہ تعالیٰ اٹھائے گا. خیر تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ایمان کو تفصیل کے ساتھ بتلایا. ہم لوگ بولتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ یہیں سے نکلا ہے، انہی آیتوں سے لیا ہوا، انہی سے آیا ہے. دوسرا ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم ایمان لے آؤ ان کتابوں پر جو پہلے نازل ہوئی. تو اہل کتاب جو تورات اور انجیل کو تو مانتے تھے، تو اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی جو اگلی کتابیں نازل ہوئی اس کو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ ان دو ہی کتابوں پر ایمان رکھتے تھے، تورات اور انجیل، اور کسی کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. تو ان کو حکم دیا کہ جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ہے ساری کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر آپ نے ایک کتاب کو بھی نہیں مانا سب کتابوں کو نہیں مانا، کیونکہ ایک ہی ذات نے بھیجا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی تھی. اس میں فرمایا کہ یا علی احفظ التوحید، توحید کی حفاظت کرو، توحید کی رعایت کرو. آج ہم چھوٹی چھوٹی بات میں توحید ہماری رخصت ہو جاتی ہے. کبھی خیال آدمی انسان ہے، اب رات کو میں سویا ٹھنڈا پانی پی کے سویا تھا تو پتہ نہیں، یاد ہی نہیں رہا کہ میں ٹھنڈا پانی رات کو پی کے سویا. صبح میں اٹھا فجر میں آواز ہی نہیں نکل رہی، پڑھ ہی نہیں پا رہا ہوں. اور ہزار قسم کے خیالات میں گرا کہ کیا ہوا، اچانک کیا ہو گیا. جا کے صبح 9 بجے یاد آیا کہ رات کو خوب ٹھنڈا پانی پیا تھا، اس کا ایک اثر وہ تو ہے. تو انسان بہت جلدی پھسل جاتا ہے. اس لیے کہا کہ توحید کو مضبوطی سے پکڑو. ایک ہی ذات سے نفع نقصان ہونے والا ہے، وہ نفع نقصان کی مالک وہی ایک ذات ہے. احفظ یا علی احفظ التوحید، اے علی توحید کی حفاظت کرنا. فإنہ رأس مالی، اس لیے کہ وہی ہمارا کیپٹل ہے. راس المال کیپٹل کہتے ہیں، اصل جو مال ہوتا ہے پونجی جس کو کہتے ہیں. آدمی بزنس شروع کرتا ہے 5,000 سے، یہ 5,000 اس کا راس المال کہلاتا ہے، کیپٹل جو کہلاتا ہے. کہا یہ ہمارا کیپٹل ہے، اب اس کو آگے بڑھانا ہے، اس کو محفوظ کرنا ہے. آگے فرمایا والزم العمل، اور عمل کو لازم پکڑو. فإنہ حرفتی، اس لیے کہ وہ میرا پیشہ ہے. وأقیم الصلاۃ فإنہا قرۃ عینی، نماز کو قائم کرو میرے آنکھ کی ٹھنڈک ہے. واذکر الحق فإنہ نصرۃ فؤادی، اور اللہ کا ذکر کیا کرو وہ میرے دل کی مدد ہے. واستعمل العلم فإنہ میراثی، اور علم کو کام میں لاؤ اس لیے کہ وہ میری میراث ہے. تو یہ ایمان میرے بھائیوں، حقیقت ایمان اور کمال ایمان ہم لوگوں سے مطلوب ہے. اللہ نے ہم لوگوں کو کلمہ دے دیا، اب اس کلمے کو بڑھانا ہے. اور بڑھے گا کیسے؟ آگے کی آیت سے پتہ چلے گا کہ جیسے اچھے اعمال سے ایمان بڑھتا ہے، برے اعمال سے آدمی کا کفر بڑھتا ہے. برے اعمال سے آدمی کا کفر بڑھتے بڑھتے بہت آگے چلا جاتا ہے. ایمان والا عمل کرتا رہتا ہے اچھے اعمال، تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، پہاڑ کی طرح ایمان ہو جاتا ہے. تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی پہچانے اپنی بصیرت سے. دیکھو ایک ہوتی ہے بصارت، ایک ہوتی ہے بصیرت. بصارت آنکھ کی بینائی کو کہتے ہیں،
یہ آنکھ کی جو دیکھنے کی طاقت ہے اس کو بصارت کہتے ہیں، اور ایک دل کی بینائی ہوتی ہے، ایک دل کے آنکھ سے دیکھتا ہے آدمی، ہاں دل کے آنکھ سے بھی دکھتا ہے۔ بعض اللہ والوں نے جب ان کے پاس اس طرح کے یہودی کوئی گیا امتحان لینے کے لیے یا دوسرے مذہب کا، وہ اپنے کو مسلمان ظاہر کر کے، تو کہا کہ کیا تو مجھے یہ کرتا ہے، نکال تیرے اندر کیا پہنا ہے، مجھے دکھ رہا ہے یہاں سے۔ وہ بصیرت سے دیکھ لیتے ہیں، دل کی آنکھ یہ اصلی آنکھ ہے، یہ اگر اندھی ہے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے حقیقت ایمان اور کمال ایمان یہ ہے کہ آدمی اپنی بصیرت سے یہ سمجھ لے کہ اللہ تعالی وجود میں خود بخود اللہ تعالی پہلے سے ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، اور وہ خالق ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، چاہے اچھائی ہو برائی ہو، جوہر ہو یا عرض ہو، نفع دینے والی چیز ہو یا نقصان دینے والی چیز ہو، اور کوئی بھی اس کے سوا حسن کی صفت سے متصف نہیں ہے۔ اللہ جسے حسین بنا دے وہ حسین، اللہ جسے قبیح بنا دے وہ قبیح۔ کوئی آدمی اپنی ذات سے حسین ہو جاوے نہیں، اللہ جس کسی کے اندر کوئی حسن آیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ اور پھر آدمی کے دل کا کوئی تعلق، کہ دل کے لیے نہ علمی اور محبتی تعلق نہ ہو مگر اللہ کے ساتھ، اللہ ہی کے ساتھ محبت کرے، اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے اس کو پورا کرنے کے آدمی کو طلب پیدا ہو، اور جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رکنے کا جذبہ ہو، اور اس کی نافرمانی کے صادر ہونے کو آدمی ناپسند کرے، اس طرح ناپسند کرے، اس سے زیادہ کہ جہنم میں یا آگ میں ڈالے جانے کو آدمی ناپسند کرے۔ کہا یہ ایمان ہے، کمال ایمان اس کو کہتے ہیں۔ آدمی کا کمال ایمان کامل ایسے موقع پہ جا کے پہنچتا ہے، جب اس درجے پہ جائے تو کہیں گے کہ اس کے پاس کامل ایمان۔ صحابہ کرام اس طرح کا ایمان رکھتے تھے، اور اس لیے وہ کہتے تھے کونوا مثلنا، بھائی ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح ہو جاؤ۔ اسی لیے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے 313 کی ضرورت ہے۔ کتنے؟ 313۔ بدر میں کتنے لوگ تھے؟ صحابہ کرام 313 تھے۔ تو لوگوں نے کہا حضرت اتنے لوگ، کہا بھائی وہ 313 وہ صفت والے نہیں ہیں، ابھی صفات پیدا کرنا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے خزانے رکھے، نکالنے والا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کا انکار کرے، فرشتوں کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اور رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے، دور کی گمراہی، اس کو مقصد سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ بعض علماء فرماتے کہ یہ آیت کریمہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ، اسد اور اسید ابن کعب، اسی طرح سے ثعلبہ بن قیس، سلام ابن اختے عبداللہ بن سلام، سلمہ بن اخی اور یامین بن یامین، ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، آپ کی کتاب پر، موسیٰ علیہ السلام پر، تورات پر، عزیر علیہ السلام پر، باقی چیزوں کو ہم ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ نہیں، اس سے ایمان نہیں ہوگا کامل، سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو ماننا پڑے گا، ساری کتابوں کو ماننا پڑے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو نہ بخشے گا اور نہ سیدھا راستہ بتلائے گا۔ کفر کیا، پہلے ایمان لائے، ایمان لے آنے کے بعد پھر گم گئے، کفر کی طرف چلے گئے، پھر دوبارہ ایمان لے آئے، پھر کفر کیا، اور پھر کرتے ہی چلے گئے، کفر چلے گئے۔ کہا اللہ تعالیٰ ایسوں کو نہ معاف کرے گا اور نہ ایسے لوگوں کو سیدھا راستہ بتلائے گا، بس جائیں گے سیدھے جہنم۔ اب اس آیت کریمہ کا ماقبل سے تعلق کیا ہے؟
جن لوگوں کی عادت مرتد ہونے کی ہوتی ہے ان کا حال بتلایا ہے. بہت سارے لوگ، دیکھو یہ تو ایمان کا مسئلہ یہاں بتلایا، لیکن امام رازی نے ایک مقام پر یہ بھی یہی سی مقام پر لکھا کہ جو فاسق قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، بعض لوگ سیدھے راستے پہ آتے ہیں پھر چلے جاتے، پھر آتے پھر چلے جاتے، کہا کہ ان سے زیادہ امید نہیں ہے، وہ اسی فسق کے اوپر مر جاتے تھے. ہاں سچی پکی توبہ کر لے آدمی اور ایک لائن پکڑ لے، پھر کبھی کچھ ہو جائے پھر پکی توبہ کر لے. بھائی انسان ہے، ارادہ تو ٹوٹتا رہتا ہے، لیکن توبہ کا دروازہ اس نے کھلا رکھا ہے. آدمی گناہ اس لیے نہ کرے کہ اس نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے، اس لیے گناہ نہ کرے. بھائی آدمی کپڑے میلے اس لیے نہیں کرتا کہ گھر میں واشنگ مشین رکھا ہے تو پھر کس کام کا، وہ تو دھونے کے کام کا ہے، لہذا کپڑے میلے کرو، وہ تو دھوئے گا کیوں، لائے کیوں ہے. اللہ نے توبہ اس لیے رکھی ہے کہ اگر ان کے تم سے ہو جاوے، جیسے کپڑے اگر کہیں گئے میلے ہو گئے یا ہفتہ بھر ہو گیا پہنا ہے تو بھائی اب دھونے کے لیے رکھا ہے مشین، دھو ڈالیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جان بوجھ کر انٹینشنلی اس طرح سے کرو، نہیں، ایسا نہیں ہے. تو یہ تو ایمان کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی مسلمان پھر ادھر ہو گئے، پھر ادھر آئے پھر ادھر گئے. جب آدمی یہ ادھر سے ادھر ہوتا رہتا ہے سارا کھو دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی کام کا نہیں رہتا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اوپر کی آیت میں ایمان کی رغبت دلائی، اب یہاں ایمان کے بعد جو غلط طریقہ ہے اس کو بتلا رہے کہ ایمان لے آئے اب اس پہ جمے رہے، آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں، پورا کا پورا بنیے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر علماء نے مختلف باتیں کہی. ایک جو محقق قول ہے وہ یہ ہے کہ جو آدمی ایمان لانے کے بعد بار بار کفر کرتا رہتا ہے اور ادھر ادھر ہوتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے دلوں میں ایمان ابھی تک جمع نہیں ہے اور اس کے دل میں ایمان کی کوئی وقت نہیں ہے. جس کے دل میں ایمان کی وقت ہوتی ہے وہ تو آدمی ایسا افسوس کرتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے. ایک لڑکا افغانی میرے پاس پڑھتا تھا نیوزی لینڈ میں، وہ بیچارہ بھول سے اس نے $1000 نیوزی لینڈ سے افغانستان بھیج دیے اور وہ بھی کریڈٹ کارڈ کیا. بچہ بیچارے کو معلوم نہیں تھا کہ مہینے کے بعد آنے والا ہے. سود کا معاملہ ہوا، روتا ہوا آیا اور اتنا رو رہا ہے کہ بس بچے کی طرح رو رہا ہے. بڑا لڑکا تھا. میرا بھائی ہوا کیا؟ کہا نہیں یہ $100 مسجد میں رکھ، بہت بڑی بھول ہے. کیا ہوا؟ کہا مجھے معلوم نہیں تھا اور میرے یہاں بل آیا تو پتا چلا کہ مجھے اب سود بھرنا پڑے گا. یہ تو بہت بڑا غلط ہو گیا. اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کو احساس. آج یہ ہے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے کہ آدمی کو کچھ احساس بھی نہیں کہ میں اتنا بڑا گناہ. بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے میرے بھائیوں سمجھانے کے بعد بھی کہتے کہ نہیں. ایک صاحب کو ہم نے کہا یار تم نکاح، کہا دیکھو میں تو وہ تو نہیں، نکاح تو نہیں کروں گا. ارے بھائی حرام ہو، کہا نہیں وہ نہیں کروں گا. کیوں؟ گناہ سے بچ جاؤ گے. آج ہم لوگوں کا احساس مر گیا ہے. ہاں تو یہ تو فسق کی بات ہے. بعض لوگوں کی ایمان میں ایسی بات ہوتی ہے، کبھی مسلمانوں کے ساتھ دکھتے ہیں کبھی کافروں کے ساتھ دکھتے، پھر ادھر آ جاتے پھر ادھر چلے جاتے. اس کا یہ مطلب کہ اس کے دل میں ایمان کی کوئی وقت ہے ہی نہیں، کوئی رتبہ ہے ہی نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسوں کے لیے کہ اللہ ان کو بخشے گا بھی نہیں اور اللہ ان کو سیدھا راستہ بتلائے گا بھی. ابھی اس کے اوپر اور بھی کچھ مضامین ہیں انشاءاللہ آئندہ کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ عطا فرماوے اور موت تک قرآن و حدیث کے ساتھ وابستہ رکھے. وآخر دعوانا